عامر مسعود صاحب، اتنے دن ہو گئے اسی معاہدے کے انتظار میں، تو ابھی حالات آپ کے خیال میں کس طرف اشارہ دے رہے ہیں، معاہدہ یا پھر جنگ؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں ابھی کافی ایک انسرٹینٹی اور والیٹیلٹی والی سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے، اور کسی بھی سمت چیزیں جا سکتی ہیں، مگر ایک آپ بنیادی چیز اگر دیکھیں، اور میرا خیال میں اس پہ بہت ساری ڈسکشن پہلے بھی ہو چکی ہے، کہ جو ایک گلوبل ریسیشن کی طرف جا رہی ہے دنیا جو ہے، جس طرح سے پرائسز اور جو انسیکیورٹی فوڈ کی اور فیول کی ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں، اور ہو بھی چکی ہے کافی سارے ملکوں میں، تو میرا خیال میں یہ ایک کنسنسس ہے، اور دنیا کی تمام قوتیں، چاہے وہ یورپین ہوں، چاہے وہ چائنا، رشیا وغیرہ، اور جو مڈل آرڈر کنٹریز ہیں، وہ تمام چاہتی ہیں کہ اس وقت مطلب کسی طرح سے یہ ریلیف ملے اور امن کی طرف جایا جائے، اور دونوں فریقین بھی چاہتے ہیں. لیکن ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو اسپوائلر کا کردار ہے، وہ جو ہے اسرائیل نے ادا کرنا ہے اور کرے گا، اور وہ کر رہا ہے. تو کیونکہ اس سٹیج پہ اگر ایک ایران کو، اگر آپ کہیں کہ اس سٹیٹس کو میں اگر جنگ ختم ہوتی ہے، تو ایران ڈیفینیٹلی ایک فورس کے طور پہ آئے گا، اور ایک پاورفل آپ سمجھیں کہ نیریٹو کے ساتھ یہ جنگ ختم ہوگی، جو کہ ایرانین کے فیور میں ہے. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نہیں چاہتا، اور اس کا جو ایک گریٹر اسرائیل کا جو ایک بنیادی اس کا جو ایک مقصد ہے، اس کو پاز ملے گا. تو یہ کہنا کہ یہ ابھی جو عمل ہے یہ ایک پیسفل نیگوسیشن کی طرف جائے گا، اس میں ifs and buts ہیں. اور دو جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو اب سامنے آئے ہیں، جی ان میں سب سے امپورٹنٹ جو اب نظر آ رہا ہے، وہ اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں ہم نے بات شروع کی تھی کہ جی چینج آف ریجیم والا سلسلہ ہے، نیوکلیئر والا سلسلہ ہے، ایران جو ہے وہ پرو ایکٹیولی اٹیک کرنے والا ہے اسرائیل اور امریکہ پہ، اینڈ فائنلی جو ایک جو اینڈ اپ ہوئی ہے اس چیز، وہ جی کنٹرول اوور دا ہارموز ہے. اور یہ چیز بنیادی طور پہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک پروگرام میں یہی کہی کہ امریکہ کا جو ایک جو ایگزسٹنگ ڈومیننٹ پاور ہے. عامر مسعود صاحب، جیسے کہ عباس عراقچی اب آ رہے ہیں، لیکن مختلف ممالک کے دورے بھی کریں گے، کیا اس کو مذاکرات کا ہم حصہ سمجھیں؟ کیا مذاکرات کے بعد معاہدے کے قریب ہم پہنچے ہیں، یا ابھی کچھ مزید معاملات طے کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی انکریجنگ چیز ہے عباس عراقچی صاحب کا آنا، اور پھر جتنی سفارتی قوتیں، جتنی سفارتی کوششیں کرتا رہا ہے پاکستان، اس کے بعد یہ فائنلی اگر یہ آنا بھی جو ہے ایک بڑی انکریجنگ چیز ہے اور پازیٹیو چیز ہے. اس کو اسی زمرے میں لینا چاہیے، اور اس عمل کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے، اور جو ایک ٹیمپریری پیس جو ہوا ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے. یہ چیزیں بھی ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہے، اور ان چیزوں سے بھی ایک ریلیف ملتی ہے تمام دنیا کو. تو میں بالکل. سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ایک کڑی ہے. ابھی مراحل ہیں جو طے کرنے والے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 2-3 میجر ایشوز جو سامنے آ رہے ہیں، اس میں کنٹرول اوور ہارموز جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے اس وقت. اور وہ کبھی بھی ایران میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی بھی اس معاملے میں کمپرومائز کرے گا کہ امریکن فورسز ادھر آ کے بیٹھ جائیں اور پورا اس چوک پوائنٹ کا کنٹرول کریں، جو کہ امریکنز چاہتے ہیں کہ صحیح. وہ چاہے باب المندب ہو، چاہے اسٹریٹ آف ہارموز ہو، چاہے اسٹریٹ آف ملاکا ہو، یا وہ نارتھ اٹلانٹک ہو جہاں پہ رشیا کو وہ چاہ رہے ہیں کہ گرین لینڈ لیں ہم، اور بلیک سی ہو جہاں پہ اس وقت رشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے. تو یہ تمام چوک پوائنٹس ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول رکھیں. اور یہ ڈومیننٹ پاور جو ہوتی ہے، اس کا ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو جہاں سے لاجسٹکس جاتی ہیں، جہاں سے پوری انرجی کوریڈور ہے جو بنے ہوئے سارے، ان کا ایک کنٹرول رکھا جائے، جو کہ صحیح. پہلے امریکہ نارمل طریقے سے تو نہیں لے سکا، اور نہ وہ روک سکا چائنا کو. تو ان چوک پوائنٹس کو وہ چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا کنٹرول لیا جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایرانین حکومت یا ایرانین لیڈرشپ اتنی سیکریفائز اور سفرنگ کرنے کے بعد اس چیز پہ کمپرومائز کریں گے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول جو ہے امریکہ کو دے دیں. اور یہ ٹرمپ بالکل. کے بیانات جو بار بار آ رہے ہیں، یہ کوئی ایک خوشکن آپ کہیں کہ چیز نہیں ہے، کہ وہ ایک پازیٹیو چیز نہیں ہے ایک ڈیل کی طرف جانے کے لیے، یا کسی طرح کا معاہدہ ہو کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول پوری طرح سے امریکہ نے لے لیا ہے. اور رائٹ. یہ آج صبح سے خبر چل رہی ہے. تو اس کا کہنا جو ہے وہ انٹائز کرنے کی بات ہے ایرانینز کو، جو کہ آلریڈی بہت سفر کر چکے ہیں، بالکل عامر بہت صاحب، انہوں نے اور ہم سیکریفائسز نے کی ہیں. دیکھا ہے کہ ایرانی بڑے ٹف نیگوشیٹر جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں. لیکن عامر مسعود صاحب، جس وقت یہ بات طے ہو رہی تھی، یا جس وقت یہ خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی کہ ایرانی وزیر خارجہ اپنے مختصر وفد کے ساتھ جو ہے وہ آج رات پاکستان پہنچ رہے ہیں، بالکل سیم اسی ٹائم
امریکی وزیر جنگ اور وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ جنرل ڈین کین کے ساتھ نیوز بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں وہاں پر آ جا نہیں سکتا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کا محاصرہ جاری ہے اور ہم ایران کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ڈیل حاصل کرے. اتنی اچھی ڈیل اگر وہ دے رہے ہیں تو ایران اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کر پا رہا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ امریکہ کی بھی ایک مجبوری ہے کہ اس جنگ کو ختم کرے، لیکن چیز جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو امریکہ کے پاس کتنا ٹائم ہے اور ایران کس حد تک تیار بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ اب جو اس وقت جو سٹیج ہے نا وہ یہ ہے کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے، اور یہ اب ایک گیم آف انڈیورنس اور اسٹیمنے والی چل رہی ہے. اور جس طرح ابھی ذکر بھی کیا کہ اندر سے ایک پبلک کی امریکہ کی جو وائسز ہیں وہ اٹھ رہی ہیں اور وہ بڑی نیگیٹیولی ہیں ٹرمپ کی فیور کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے. اور ایک پریشر ہے ان کے اوپر جو کہ چل رہا ہے. اگر ٹرمپ کے بس میں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے میں ہی یہ جنگ شاید وہ ختم کر دیتے، لیکن کئی چیزیں ان کے بس میں نہیں ہیں، کیونکہ اسرائیل کا ایک اپنا آبجیکٹو ہے اور اسرائیل کا بہت کنٹرول ہے. زائنسٹ کی ایک جو لابی ہے اس کا بہت زیادہ کنٹرول ہے امریکن کی اس وقت رولنگ ایلیٹ پہ. اور صرف انفلوئنس نہیں ہے، دے آر دا ونز ہو آر موورز اینڈ شیکرز آپ کہیں. تو وہ نہیں چاہتے کہ ایران اس پوزیشن میں جنگ بندی ہو جب تک کہ کوئی نہ کوئی ٹینجیبل رزلٹ نہیں آ جاتا، رجیم کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، چوک پوائنٹس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، ان کے آرسنلز کو ختم نہیں کیا جاتا. اور ایک جو سکہ وقت ہے اس کا اسرائیل کا وہ نہیں بنتا، اور جو گریٹر اسرائیل کے اس کے عزائم ہیں ان کو تقویت نہیں ملتی. تو وہ نتھنگ شارٹ آف دیٹ ان کو کوئی سیٹسفیکشن ہوگی. اور ایران جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آخری دیوار ہے جو کہ کھڑی ہے، اور جس طرح انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے اپنی، تو یہ ایک کافی ان کے لیے سرپرائز والا ایلیمنٹ بھی تھا. تو وہ ایک سپوائلر کے طور پہ رہیں گے. میں اس چیز کو ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو دیکھنا چاہیے کہ ان کے فورن منسٹر آ رہے ہیں ایران کے، لیکن ان لوگوں نے بھی جو ان کو اندر سے انٹرنل پریشرز ہیں وہ ایک لیڈرشپ دیکھ چکی ہے، ایک لیڈرشپ ایسی جس نے کہ بہت سیکریفائسز کی ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے امریکنز بھی اور اسرائیلیز بھی. اور انہوں نے ایک کاسٹ ان کے اوپر ڈالی ہے امریکنز اور اسرائیلیز پہ، جو جنگ اتنی عرصے تک سسٹین کی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے اگینسٹ انہوں نے رسپانس بھی دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی کچھ جو مین پوائنٹس ہیں ان کو کلیئر ہونا اور ان کو واضح طور پہ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے دونوں پارٹیز کے لیے. جب تک یہ ہاکش قسم کی سٹیٹمنٹس آتی رہیں گی، چاہے وہ ہیکسورتھ سے ہے چاہے وہ ٹرمپ کی طرف سے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہو سکتی ہے. جبکہ اس وقت یہ ٹائم بڑا مناسب ہے جی کہ اس کو کسی طرح سے دنیا کو ریلیف دی جائے، امریکہ کو خود ان کی پبلک کو ریلیف دی جائے، بجائے اس کے اس کو ایگو کا مسئلہ بنایا جائے. اور یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے کہ اس کو کسی پازیٹیو نوٹ پہ ختم کیا جائے، بجائے اس بالکل. کے کہ آپ ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرتے رہیں اور وہ ایگریویٹ ہوتی جائیں چیزیں جو کہ آپ کو انٹرنلی بھی ایک نیگیٹو اس کا دے رہی ہیں امیج، اور ایکسٹرنلی تو ڈیفینیٹلی پورا گلوب جو ہے اس وقت افیکٹڈ ہے، اور ایوری باڈی از سٹنگ آن ہز ٹو، آپ کہہ دیں کہ ایج آف دا سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے پوری دنیا، اور یہ دیکھ رہی ہے کہ کسی طرح اس چیز سے ریلیف ملے. لیکن عامر مسعود صاحب، وہ جو ٹرافی کی بات ہو رہی ہے پچھلے 40-50 دنوں سے، سر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹرافی مل نہیں رہی. ابھی ایران جس طرح سے ڈٹا ہوا ہے تو لگتا ہے کہ وہ ٹرافی اس کے ہاتھ لگنے بھی نہیں دے گا. تو جب تک ٹرافی اسے نہیں ملے گی تو پھر معاہدے والی بات نہیں ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ویکینڈ ہے یہ معاہدے کے حساب سے امپورٹنٹ ہے یا پھر بات بہت آگے نکل چکی ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ویکینڈ پہ تو امریکنز کوئی خاص کام نہیں کرتے، اور کوشش یہی ہوتی ہے ان کی کہ ویکینڈ جو ہے اس پہ رکھا جائے. مگر اگلے چند دنوں میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہوگا. امریکہ کے اس وقت جو دیکھیں جو شارٹس ہیں وہ امریکہ کال کر رہے ہیں، اور اس مطلب معاہدے کو اگر ہونا ہے تو اس میں امریکہ کو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی. دیکھیں، امریکہ کے پاس دو آپشن ہیں بفور دا الیکشنز، جو کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ چند دنوں میں وہ فیصلے انہیں کرنے پڑیں گے کہ یا تو یہ جنگ ختم کی جائے یا پھر کوئی میجر ایکشن کیا جائے کہ وہ آپ سیٹسفائی کر سکے اپنی پبلک کو کہ ہم نے ایران کو تہس نہس کر دیا، جس طرح وہ ہمیشہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک اور کیریئر ابھی بھیجا ہے، جارج ڈبلیو بش، جو کہ ابھی پہنچا ہے اسی ایریا میں.
تو ایران ہی کو مطلب وہ ایک قسم کا تھریٹن کرنے کے لیے. اور میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ اٹس گیم آف نروس, اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آگے بلنک کون کرتا ہے. میرا خیال میں اگر کسی طرح کا بھی ملٹری ایکشن کرتا ہے اسرائیل کے کہنے پہ, امریکہ اور اسرائیل دونوں, ان کو کوئی ڈیویڈنڈس حاصل نہیں ہونے والے, بلکہ یہ فردر ایک آپ کہیں کہ گلوب جو ہے وہ ریسیشن کی طرف جائے گا. امریکہ کے اندر سے جو ہے آوازیں اٹھیں گی, اندر جو ہے ان کی کرنسی جو ہے وہ ڈپلیٹ ہوگی, اور پلس مہنگائی کی طرف جائے گی پوری کی پوری دنیا اور امریکہ اٹ سیلف. کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کو یا لیڈرشپ کو جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ ان کی اپنی پبلک کی آواز ہے جو کہ اندر سے نکلتی ہے, اور جو اس وقت نکل رہی ہے. تو وہ ایک فرسٹ تھنگ ہے. اگر تو وہ نہیں کرتا ایکشن اور اس سٹیٹس کو کے سچویشن میں چلے جاتے ہیں وہ, اور کسی پیسفل معاہدے میں چلے جاتے ہیں, تو اگین پبلک ول کیپ آسکنگ دا کوشچنس کہ یہ اس کے وار کے آبجیکٹیوز کیا تھے, کیونکہ حاصل اس کا زیرو ہے. اتنے لوگ مارے گئے, اتنا مطلب $400-500 بلین کا جو ہے بجٹ ایک آپ نے بل اس وار کا نکال لیا, اس کا کیا حاصل کیا ہوا. سو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے ایک بڑی ایک ڈیلیکیٹ پوزیشن میں, ایک ڈائلیما میں ہے ٹرمپ, اور ان کو کوئی فیصلہ کرنا ہے. ضروری نہیں کہ اگر اس سٹیج پہ وہ کال آف کریں تو ان کی کوئی عزت میں بہت کمی آئے گی, یا اٹس آپ کہہ لیں کہ زیرو سم گیم فار ہیم. دیکھیں جنرلز جو ہوتے ہیں یا جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس وقت ہم نے پل بیک کرنا ہے جی اور کس وقت ہم نے پھر ری گروپ کر کے دوبارہ کرنا ہے. تو مے بی دس از دا ٹائم کہ ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ایک کے اوپر اپنی مسٹیک کو زیادہ وہ ایگریویٹ کریں اور زیادہ وہ اپنے آپ کو مطلب نقصان پہنچائیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک ون ون سچویشن ہو سکتی ہے ان کے لیے بھی, دنیا کے لیے بھی, ایران کے لیے بھی, کہ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہوئے اپنی ایگو کو ذرا زیر طاق رکھیں اور ہرمز کو فری چھوڑیں جس طرح سے وہ پہلے تھا اور پہلے رہا ہے. اور جو کنٹریز ان کی جن کے لٹرل واٹرز ہیں یا جن کی وہ بنتی ہے باؤنڈریز, انہی کو اس کا حقدار ہیں اور ان کو ان کا کنٹرول رہنے دیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں فورس کے ساتھ لینا اب اس گلوبل ورلڈ میں بہت مشکل ہے. چائنا, رشیا آر امپورٹنٹ پلیئرز, وہ اس ریجن کے لوگ ہیں, ان کو اس سے بہت ایک تشویش ہے. وہ میں بھی چپ آپ کو نظر آ رہے ہوں, بلکہ مگر یہ کہ ان کے ذہن میں یہ چیز ضرور ہے کہ امریکہ کی پریزنس ادھر جو ہے ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. وہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے بھی امریکہ ان کے اوپر کنٹرول رکھے, کہ جہاں سے 80% فیول جو ہے وہ چائنا کا آتا تھا. جی اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی رشیا اور چائنا کی ایران کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے امریکہ کو تھوڑا سا عقل کے ناخن کرنے چاہیے, اور انفلوئنس جتنا اسرائیل کا انہوں نے لیا ہوا ہے اس کو بالکل تھوڑا سا بالکل عامر صاحب, یہ بڑا مطلب بڑا اہم ہوش کے نقطہ ساتھ عامر صاحب آپ نے اٹھایا ہے.